نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين والسلام عليك يا إمام المرسلين معزز و محترم سامعین کرام، بالخصوص آج کی اس محفل کے روح رواں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد انصر قادری چشتی نظامی دامت برکاتہ العالیہ اور آج کے مہمان خصوصی جناب عزت محب چودھری معظم الحسن علیہ والا، انتہائی بابرکت اور فیوز و برکات کی حامل آج کی یہ خصوصی مجلس حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی آیات من آیات قرآنی عالم ربانی حضرت مجدد و منور الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمات، آپ کی یاد میں یہ فیوز و برکات سے بھری ہوئی مجلس، جس میں علماء کرام، عوام الناس اور صاحبان نسبت اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، قرآن پاک کی انتہائی مشہور اور معروف آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ٹائم کے اختصار کے پیش نظر کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تعلیمات مجددیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو میرے دوست ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی غم نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ کسی یہ بندے کا قول نہیں، کسی مفسر کا قول نہیں، بلکہ یہ اس کا فرمان ہے جس کے فرمان کے سامنے سارے فرمان ہیج ہیں۔
حضرت مجدد فیصانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم بالخصوص بر صغیر والوں پر اور بالعموم پوری دنیا کے لیے آپ کا وجود مسعود اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ کائنات کے اندر ابھی تک صرف ایک ہی مجدد آئے ہیں اور وہ ہیں شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس بات کی آگے چل کے میں وضاحت عرض کروں گا، اور یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ صرف حضرت شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا ہے، کسی اور کو نہیں۔ آپ 971 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سر ہجری کے اعتبار سے 971 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب میرے مہربان پیر طریقت علامہ انصر القادری چشتی نظامی آپ فرما رہے تھے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ حضرت مجدد پاک کو مجدد الفسانی کیوں کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد الفسانی، الف کہتے ہیں ہزار کو اور ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، یعنی کیا مطلب کہ دوسرا ہزارہ، دوسرا ہزار، یہ ہے اس کا لفظی معنی الف ثانی کا۔ اور مجدد کا کیا معنی ہے؟ دین کی تجدید کرنے والا، دین کی تجدید کرنے والا۔ بے شمار احادیث کے علاوہ سیاستہ کی ایک انتہائی معتبر کتاب حدیث ابو داؤد شریف، اس کے اندر حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ یجدد لہا دینہا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور سیاستہ کی حدیث۔ سب سے پہلے جب کوئی بھی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے تو کہتا ہے پہلے نمبر پر ہمیں بخاری سے حوالہ دیں، اور پھر کہتا ہے حوالہ اگر بخاری سے نہیں تو کم از کم صحاح ستہ سے کم ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ ابو داؤد شریف یہ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ، کہ بے شک اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں، دوسری صدی جب شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا میں، اور ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک ایسا بندہ بھیجتا ہے، میں یجدد دینہا، جو ہمارے دین کی تجدید کرتا ہے، جو دین اسلام کی تجدید کرتا ہے، اور جو تجدید کرنے والا ہو۔ اب اس کا یجدد کا اسم فاعل کیا بنتا ہے؟ جدد یجدد تجدیدا، یہ مصدر ہے، فہو مجدد اسم فاعل، یعنی جو تجدید کرنے والا ہے اس کو مجدد کہتے ہیں۔ فاعل مجدد فاعل، گویا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اینڈ پر، آخر پر اور
سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتنے انبیاء کرام تشریف لائے؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے. اللہ کے نبی انبیاء اس میں مرسلین بھی شامل ہیں. 1,24,000 اللہ کے نبی اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ان کا کام کیا تھا یہ آپ کو پتہ ہے؟ ان کا کام تھا اللہ کی توحید کا پرچار. دین جو اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتا تھا کسی بھی نبی کو وہ اپنی امتیوں اپنی قوم کو پیش کرتے اور کہتے کہ اس پر کاربند ہو جاؤ اور کسی میں فلاح ہے کسی میں بہبود ہے کسی میں کامیابی ہے. آدم آئے اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے اللہ کی طرف ہمیں راستہ دکھانے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام آئے اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے. حضرت شعیب علیہ السلام آئے خدا کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے خدا کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے خدا کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ آئے خدا کی شناخت کرانے کے لیے. حضرت عیسیٰ آئے خدا سے ملانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے خدا سے ملانے کے لیے. لیکن یاد رکھنا اگر اس خدا کی پہچان کے اندر جب کوئی بندہ کسی نبی کا کوئی امتی غفلت کر دیتا تھا ان انبیاء کرام کی تعلیمات کو پسے پوچھ ڈال دیتا تھا. جب وہ نبی چلا جاتا تھا اس کی تعلیمات اس کے اندر بے شمار تعریف ہو جاتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تجدید کرنے کے لیے ایک نیا نبی بھیجتا تھا. جب وہ نیا نبی آتا وہ دین کی تبلیغ کرتا اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتا. جب وہ دنیا سے چلا جاتا تو اس کے دین کی تحریف ہو جاتی. قرآن میں تحریف ہوئی انجیل میں تحریف ہوئی اور بڑے زبور میں تحریف ہوئی بڑے بڑے صحف میں تحریف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ تعریف ہو رہی ہے میری بیچی ہوئی کتابوں میں انبیاء کرام کی تعلیمات کے اندر بے شمار تعلیمات ہوتی رہی. خدائے وحدہ ایک نبی جب گیا دوسرا نبی آیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے فرمایا میں آخری نبی ہوں. میں آخری نبی ہوں. میرے بعد نبوت کا دروازہ بند. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ بے شمار ایسے معاملات جو آپ سب کے سامنے ہیں وہ کون سی خلافات رہی ہیں جو پچھلے انبیاء کی امتوں میں تھی اور ہم میں نہ ہو. سود خوری شراب نوشی زنا بدکرداری نام تول میں کمی بیشی یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے انہی وجہ سے ان پر عذاب کو بھی مسلط کیا اور ان کی شکلیں بھی تبدیل کر دی. وہ جو گناہ کرتے تھے وہ سارے کے سارے ہم سے سرزد ہوئے. ہر گناہ سرزد ہوا ہے. لیکن ان کی صورتیں مسخ ہوتی تھی ان پر عذاب آ جاتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے وعدہ کیا محبوب گنہگار تو تیری بھی امت ہے. مجھے پتا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں علیم و بذات الصدور ہوں. ہر ایک کے ہر عمل کو جانتا ہوں. لیکن محبوب جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے لا يعذبهم وانت فیہم. جب تو ان کے اندر جب تک موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
آج ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن میں، محبوب جب تک تو موجود ہے، جب تک تو علم میں موجود ہے، میں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے، اس لیے ہم گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ عذاب کو مسلط نہیں کر رہا۔ یہاں میں اپنے مسئلے کی بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ میں اللہ سے عرض کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں تصور میں، آج میں تخیل میں خدا کی بارگاہ میں پہنچا، خدا بندہ یہ تو بتا، وہ کملی والا آقا تو 1400 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، اور اب تو اس دنیا کے اندر ظاہر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، اور میرے محبوب پر یہ اعتراض کرنے والوں، میرے اس کرم نوازی پر اعتراض کرنے والوں سنو، میں خدا ہو کر کے اعلان کرتا ہوں، اور تم میرے محبوب کے امتی ہو کر اگر کہ تمہارا نظریہ نہ ہو، تمہارا عقیدہ نہ ہو، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ جب بھی بڑھتا ہے مومن کوئی بھی مسلمان جب قبر میں جاتا ہے، میرا قبری والا فوری طور پر اسی قبر میں آ جاتا ہے۔ میرا محبوب مرا کب ہے؟ وہ تو زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس لیے تم پر عذاب نہیں آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آشانہ علیہ شرپور شریف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے پتا نہیں، میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہی رحمت تھے یا آپ بھی رحمت ہے؟ جو قرآن پاک کو مانتا ہے، اس کا یہ نظریہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جب اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، تو تب بھی رحمت للعالمین تھے، جب دنیا میں آئے تب بھی رحمت للعالمین تھے، ابھی دنیا سے چلے گئے، قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین ہے، قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ یہ حضور کا کرم ہو رہا ہے، میں بول رہا ہوں، یہ حضور کا کرم ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ حضور کا کرم ہو رہا ہے، یہ کائنات کے اندر بہار ہے، حضور کا کرم ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر اذانیں ہیں، حضور کا کرم ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہیں، حضور کا کرم ہو رہا ہے، کہ یہ آسمان کے ستارے جگمگ 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 کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر حضور کی رحمت کلام ہی بسر، حضور کی رحمت کی آگ ہم سے ہٹ جائے، یہ کائنات ہی پھٹ جائے۔ یہ حضور کی رحمت ہے، یہ کائنات اس پر چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے۔ اور آئیے یہاں میں مجدد رسالی کا عقیدہ بتا دیتا ہوں، سنیے مجدد پاک کا عقیدہ۔ عقیدہ مجدد پاک کا کیا ہے؟ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے خدا بندہ، مجھے پتا ہے تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، لیکن اے خدایا میں تجھے رب اس لیے نہیں مانتا کہ تو عالم کا رب ہے، میں تجھے رب اس لیے نہیں مانتا کہ تو
دیا جاتا اگر مجدد الفسانی نہ ہوتے. اس کی دلیل میں دوں گا. آپ کو یہ پتا ہے کہ شہنشاہ اکبر اس نے دین الہی بنایا تھا. جیسے آج کل کبھی کبھی یہ پچھلے عشرے کے اندر آپ نے کن مرتبہ اخبار میں پڑھا ہوگا کہ یہ دین عمل کے قابل نہیں رہا, اس کی سزائیں عمل کے قابل نہیں ہیں. ہاتھ کا کاٹ دینا قصاص, نفس کے بدلے نفس, قتل کے بدلے قتل. اگر کسی کا کوئی کان کاٹے تو اس کے کان کاٹ دو, اگر کسی کا کوئی ناک کاٹے اس کا ناک کاٹ دو. اس دور میں بھی ہے ایسے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جب تک ان علماء کا وجود ہے تب تک کوئی سی مائی کے جان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف بکواس کر سکے. علماء ہر دور کے اندر انہوں نے دین کا تحفظ کیا ہے اور اپنے آپ کو پھانسیوں میں چڑھایا, سولیوں میں چڑھا دیا. یہ علماء کا صدقہ ہے کہ آج ہم مساجد کے اندر نمازیں بھی ادا کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں. یہ علماء کا صدقہ ہے. اگر علماء کا وجود نہ ہو تو یہ دنیا بالکل اس دین کو ختم کر دے. اتنی یہ کافروں کی اغیار کی کردار ہے اس دین کے خلاف. لیکن جب بھی کوئی اس دین کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ کے لیے جو مجاہد بن کر جب بھی کوئی اٹھا ہے تو وہ علماء کرام ہی ہیں. علماء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیا اور ان جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پہ دے دیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ہے اکبر شہنشاہ مغل جسے اکبر اعظم کہتے ہیں. اس نے مجدد پاک کے دور کے اندر کیا کیا؟ عیسائی, یہودی, ہندو, سکھ, ان تمام کا اس کے حرم کے اندر داخلہ تھا. دربار میں بیٹھتے تھے. اس کے مشیر تھے, اس کے وزیر تھے. اور پھر جا پسند علماء حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو علماء سو کہا ہے. جو جا پسند علماء حال حکومت کے ساتھ جو مل کر مفاد حاصل کرتے ہیں, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو علماء سو کہا ہے. اور فرمایا کہ اس زمین پر اگر کوئی بدترین سب سے بری مخلوق ہے تو وہ علماء سو ہے, جو ہر حکومت کے ساتھ مل کر دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو علماء سو کہا. اور دوسرا طبقہ جو اکبر کو ایک پٹری سے اتارے, ابتدا میں اکبر انتہائی نیک تھا, بڑا صالح قسم کا بندہ تھا, علماء کی بڑی قدر کرتا تھا. لیکن جب یہ جا پسند علماء اور صوفیاء خام, جن صوفیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا کہ یہ تصوف کیا ہے, وہ تصوف کو بھی کچھ اور ہی سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے طریقت اور ہے, شریعت اور ہے. یہ عالم کیا ہے؟ یہ مولوی کے پاس, اصل چیز تو صوفیاء ہے. ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو یہ کہے. حقیقت میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ اصل میں حقیقت میں علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کوئی صوفی, یہ یاد رکھنا میری بات, کوئی صوفی اس وقت تک صوفی نہیں ہو سکتا, کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب قرآن و حدیث کا علم حاصل نہ کر لے. کسی جاہل کو اللہ تعالیٰ ولی نہیں بناتا. یہ یاد رکھنا. ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں, حضور غوث پاک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, خواجہ اجمیری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, داتا علی حجویری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ دیکھیں. یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں یہ اپنے دور کے مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, اپنے مدرسوں کے اندر تدریس بھی کرتے تھے. یہ سب علماء
کرام تھے، عالم دین تھے اور بڑے جید علماء مناظر اسلام تھے، تو اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ لیکن ایک بات اور میں جملہ آپ کہتا ہوں، محسوس ہوں گے یہ بات تو اٹل ہے، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، اگر کسی کو بنا لے پھر اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا۔ اگر کسی کو ولی بنا لے پھر اس کو جاہل نہیں رہنے دیتا۔ بے شمار ہمارے بزرگ ایسے ہیں جو بظاہر جنہوں نے کسی مدرسے کے اندر تعلیم باضابطہ حاصل نہیں کی، کسی کے سامنے ثانوی تلفظ طے نہیں کی گئے، لیکن جب وہ اپنے حلقے میں بیٹھتے تھے ایسی ایسی باتیں کر جاتے کہ علماء بھی تنگ رہ جاتے یہ کہاں سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، اگر وہ کسی کو پسند کر لے منتخب کر لے پھر اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا۔ اسی چیز کو علم لدنی کہتے ہیں، قرآن پاک کی زبان میں اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔ جو حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ آصف بن برخیہ بلقیس آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا وہ تخت اس کے آنے سے پہلے آنا چاہیے۔ جن کو بڑی طاقت کا روب اور دبدبہ اور اس کو غرور ہوتا ہے، ایک جن جو سب سے بڑا جن تھا، سب سے بڑا جن کہنے لگا اس کے آنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تو فوری طور پہ چاہیے۔ وہ گھنٹے میں آئے گی، 1.5 گھنٹے میں آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، مجھے تو کلام ہل پسند، یوں چٹکی مارے آنکھ چپکنے سے پہلے کلام ہل پسند مجھے یہاں چاہیے۔ قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ ایک کتاب کے علم والا اٹھا کہتا حضرت آپ آسمان کی طرف نظر کریں، نیچے کریں، تخت بلقیس کا یہاں پڑا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا، ایسے زیادہ دیر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، بلقیس کا تخت آصف بن برخیہ لے آئے۔ اور وہ کیسے لائے تھے؟ قرآن پاک کے اندر ہے، مختلف تفاسیر کے اندر تفسیر جلال ہے، پچھلے دنوں میں آپ نے پڑھا ہے سب کا تفسیر جلال ہے کہ وہاں سے وہ تخت بلقیس کا زمین کے نیچے گیا اور زمین سے نیچے سے کھینچ کے آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے پیش کیا۔ اور یہ ولی کی طاقت ہے، سمجھ آئیے میری بات؟ یہ ولی کی طاقت ہے کہ بلقیس کا وہ تخت پہلے زمین میں گیا، پھر زمین کو چیرتا ہوا بلقیس کا وہ تخت حضرت سلیمان کے دربار میں آ گیا۔ اس کو لانے والا کلام ہے، پھر آنکھ چپکنے کی دیر لگی۔ حضرت آصف بن برخیہ کہنے لگے سلیمان ذرا آسمان پر نظر کرو پھر نیچے کر لینا۔ ایسے کیا، ایسے بلقیس کا تخت سلیمان کے دربار میں پڑا ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آصف بن برخیہ یہ کس کے امتی تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اور حضور غوث پاک، خواجہ اجمیری، داتا اجمیری، مجدد فسانی، حضرت بابا فرید یہ کس کی امتی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام افضل ہیں یا امام الانبیاء افضل ہیں؟ امام الانبیاء اگر افضل ہیں تو یاد رکھنا سلیمان کے امتی کی طاقت اتنی اگر تم مانتے ہو تو پھر غوث پاک کی طاقت کیوں نہیں مانتے؟ جو سب سے افضل نبی کا امتی ہے غوث پاک، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اکبر بادشاہ نے کیا کیا؟ دین الہی بنایا۔ دین الہی کیا تھا؟ کہ کچھ نہیں، رام اور رحیم ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ رام اور رحیم ان میں کوئی فرق نہیں، مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں، چرچ اور کلیسا میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے کچھ رسومات
ہندو مت سے لی، کچھ رواج بدھ مت سے لیے، کچھ یہودیت سے لیے، کچھ اسلام کے لیے، اور یہ سارے رسم و رواج اکٹھے کر کے کہنے لگا آج کے بعد اس دین پر عمل ہوگا جو میں نے آپ کو دیا ہے، لہذا آج کے بعد سارے کے ساتھ ہندو سکھ عیسائی آپس میں ہے سب بھائی بھائی۔ دین اکبری پر کون ہے جو عمل کرے؟ کوئی اختیار نہیں ہے ظاہری طور پر حضرت مجدد ثانی کے پاس، طاقت تھی تو اس کے پاس، قوت تھی تو اس کے پاس، ہر قسم کی طاقت اس کے پاس تھی، لیکن یہ تن تنہا سرحد کی گلیوں سے نکلا، خانقاہ مجددیہ سے نکلا اور اکبر کو للکارا کہ تیری جناب پسند، میری جناب پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی ہے، حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ، ابو الفضل فیضی جیسے یہ دونوں دو بھائی اور اتنے مضبوط قسم کے عالم تھے، اتنے متبحر قسم کے عالم تھے کہ یہ فیضی جو تھا اس نے ایک بے لغت تفسیر قرآن پاک لکھی ہے، آج بھی کتب خانہ میں وہ بے لغت کتاب جس کا نام تھا سواطع الالحام، سواطع الالحام۔ اب دیکھیں اس نے جو اس تفسیر کا نام رکھا ہے وہ بھی بے لغت۔ یہ جو عربی کے اندر حروف تہجی ہیں، ان میں 15 ایسے حروف ہیں جو نقطے والے ہیں، با تا سا جیم خا ذال زا ضاد، یعنی یہ حروف نقطے والے حروف ہیں، اور صرف 11 ایسے حروف ہیں جن پر کوئی نقطہ نہیں، جیسے الف ہے، ہا ہے، لام ہے، میم ہے، واو ہے، یہ تقریباً 11 حروف ہے صرف۔ کوئی ہے کوئی آپ میں سے کوئی 2 صفحے یا 1 صفحہ 2 لائنیں لکھے بغیر نقطے کے؟ کسی کے اندر ہے ہمت؟ لیکن فیضی اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے قرآن پاک کی پوری تفسیر لکھی بے نقط، ایک نقطہ بھی اس تفسیر کے اندر ڈالا۔ حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں ان کا آپس میں بڑا ربط تھا، بڑا تعلق تھا، لیکن تھے یہ بڑے بےہودہ قسم کے، یہ دونوں بھائی یہ اتنے بے ادب قسم کے لوگ تھے۔ حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے، تو اس نے بے ادبی میں آ کر حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے کے حوالے سے بات کر رہی، تو حضرت امام غزالی کی بے ادبی کر دی اس ابو الفضل فیضی نے۔ جب بے ادبی کی تو مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے آج کے بعد میری اور تمہاری دوستی ختم، تم بھلیوں کے گستاخ ہو۔ امام غزالی تو اللہ تعالیٰ کے مقرب اولیاء میں سے تھے، تو تم نے ایک اللہ کے ولی کی بے ادبی کی ہے، آج کے بعد میری تمہارے راستے بالکل جدا ہے، میری راہیں جدا، میرے راستے تم سے جدا۔ اس عرصے کے اندر جب ان کے باہمی تعلق تھا اسی وقت یہ سواطع الالحام یہ تفسیر بے لغت لکھ رہا تھا۔ حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے ان کے گھر، کہنے لگا مجدد اے شیخ احمد، آپ کو پتا ہے کہ میں ایک تفسیر لکھ رہا ہوں اور بالکل انوکھی تفسیر ہے۔ ابتداء سے لے کر پہلے جو مفسر تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے جنہیں حبر الامہ کہتے ہیں، ان سے لے کر یہ ابو الفضل فیضی کے زمانے تک، ابو الفضل کے زمانے تک کسی نے ایسی تفسیر نہیں لکھی قرآن پاک۔ ہاں اس علم کے موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کے بے شمار خطوط جو ہیں وہ بے لغت پائے جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس کے موجود سب سے پہلے بے لغت کلام لکھنے والے وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کی بات نہیں کر رہا، کچھ خطوط ملتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کے جو بے نقط کلام ہے، لیکن باضابطہ طور پر قرآن پاک کی تفسیر سوائے فیضی کے کسی نے بھی نہیں لکھی۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ادیب حضرت مجد الفسانی اس کے گھر گئے تو بڑے متکبرانہ انداز میں کہتا ہے کہ اے شیخ احمد، میں ایک بے نقط کتاب لکھ رہا ہوں تفسیر قرآن، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں فلاں سپارے میں پہنچا ہوں، آگے مجھے نہیں پتا چل رہا کہ بے نقط الفاظ مجھے نہیں مل رہے، یہاں میں اڑ گیا ہوں، میرا علم ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ مجدد پاک مسکرائے، فرماتے ہیں بتا کس آیت پر پہنچا ہے تو مجھے دکھا وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تو پریشان ہے اور بے نقط آگے تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے بڑے انتظام کے ساتھ، بڑی محنت اور مشقت اور تیاری کے بعد وہ بے نقط تفسیر لکھ رہا تھا۔ مجدد پاک کو اس نے آ کر دکھایا، مجدد پاک نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ لاؤ قلم اور کاغذ ایک لے کر آؤ، کاغذ اور قلم لے آؤ۔ وہ فیضی کاغذ اور قلم لے کر آیا، مجدد پاک نے بغیر کسی سوچے سمجھے اس آیت مبارکہ سے آگے بے نقط قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ اندازہ لگائے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم تھا، یہ تھا آپ کا علم، جہاں فیضی کا علم ختم ہوتا ہے وہاں مجدد الفسانی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ ابو الفضل فیضی نے اکبر بادشاہ کا دماغ خراب کر دیا تھا، اس لیے اس نے دین اکبری جس کا نام رکھا تھا دین الہی، دین الہی اس کا نام رکھا تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی جب وہ دنیا سے چلا گیا تو آپ اس کا بیٹا جہانگیر آیا، اس نے بھی ابتدا میں سختی کی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بڑے بڑے علماء اس وقت بر صغیر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، کوئی مدینہ منورہ چلا گیا، کوئی مکہ میں چلا گیا، کوئی ایران میں چلا گیا، کیونکہ صرف اکبر اور جہانگیر کی سختی کی وجہ سے جو بھی علماء میں سے جہانگیر کے ان دین الہی کے حوالے سے اس کی خلاف ورزی کرتا تو تہدے کر دیا جاتا تھا، شہید کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک واحد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہی، انہوں نے کہا میں مدینہ میں جاؤں تو جا سکتا ہوں، مکہ میں جاؤں تو میں جا سکتا ہوں، لیکن ان علماء نے رخصت کا رستہ اختیار کیا ہے، میں رخصت کا پسند نہیں کرتا، میں عزیمت کا رستہ اختیار کر کے جہانگیر کے یہاں مقام رہا، عزیمت کا رستہ اختیار کر کے، جیسے کربلا کے اندر آپ کو پتا ہے مدینہ میں اور بھی صحابی تھے، مکہ میں اور بھی صحابی تھے، لیکن یزید کے بدماشیوں کے سامنے انہوں نے رخصت کا رستہ اختیار کیا۔ ایک امام حسین تھے جنہوں نے کربلا میں آ کر عزیمت کا رستہ اختیار کیا، اور اسی طرح بدر صغیر کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رخصت نہیں عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ بالآخر جہانگیر نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلعہ گوالیار کے اندر قید کر دیا، اور تقریباً 18 یا 15 مہینوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ جہانگیر کی خواب میں آئے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی بیٹی کی خواب میں آئی کہ اتنے بڑے بندے کو تم نے قید کر کے رکھا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی جیسے سرحان کی خانقاہ تھی، جیسے وہ آستانِ مجددیہ تھا، جب قلعہ گوالیار کی قید میں بند ہوئے تو گوالیار کی قید کو بھی آستانِ مجددیہ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ جب اس کو جہانگیر کو یہ خواب آئی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس نے رہا کر دیا۔ مجدد پاک نے کہا میں رہا نہیں ہونا چاہتا، شرط لگا دی کہ
بات یہ ہے کہ اگر تو دین الہی کو چھوڑے گا، تعظیمی سجدے کو حرام قرار دے گا، گائے کا ذبیحہ کو جائز قرار دے گا، وہ جو مساجد انہیں گرائی ہے ان کو دوبارہ چل کر تعمیر نہیں کرے گا، تو میں اسی قید کے اندر ہی محبوس رہوں گا۔ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کہ اے مجدد پاک، جو آپ کہیں گے اس پر عمل ہوگا، بس اتنا مجھے بتا دے، یہاں رہ کر تبلیغ کریں گے یا سرحد شریف جا کر تبلیغ کریں گے، اتنا مجھے بتا دے۔ آپ نے فرمایا یہاں رہ کر میں تبلیغ کروں گا، یہاں رہ کر۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے درباری، بڑے بڑے وزیر مشیر، شیخ فرید بخاری جیسے لوگ، محبت خان جیسے لوگ، خانہ خانہ عبد الرحیم خان جیسے لوگ، خانے جہاں جیسے لوگ، اور خانے آدم جیسے لوگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بن گئے۔ اور سارے لوگ آپ کے جہانگیر کے وزیر تھے، مشیر تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بن گئے۔ اور یہ مجدد پاک کے اس تجدید کی مہربانی تھی کہ دین اسلام کی پھر ترویج آپ نے مکتوبات لکھنا شروع کیے، اور ان کے ذریعے پھر اتنی تبلیغ کی کہ جہانگیر آپ کے دست اقدس پر قید ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا خرم، جس کو شاہ جہاں کہتے ہیں، وہ بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بن گیا۔ اور پھر اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر جب آیا تو اتنا درویش تھا، آپ کو پتا ہے۔ اور یہ میری ایک بات خاص ذہن میں رکھنا، میں عوام الناس اور علماء کو پتا ہے، عوام الناس کو کے لیے یہ خاص کر کے یہ میری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ آج کوئی کہتا ہے یہاں کون سا لا ہونا چاہیے، یہاں کون سا ملک کے اندر قانون ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر کون سا قانون ہونا چاہیے۔ انگریز کے آنے سے پہلے آپ کو پتا ہے یہ فتاوی عالمگیری، جیسے آج کل یہ سی پی سی اور یہ سول لاس جو آج کل ہمارے عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں، اور اسی طرح کریمنل لاس جو چل رہے ہیں، جن کے تحت فیصلے ہوتے ہیں ہماری عدالتوں میں، جو پروسیجر چل رہا ہے، یہ انگریز کے آنے سے پہلے ان کی جگہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری، وہ ایک لا کی کتاب تھی، فتاوی عالمگیری۔ یہ کس کا کارنامہ تھا؟ یہ عالمگیر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا کام تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا یہ کام تھا کہ اس نے علماء کرام کی ایک جیوری بٹھائی، اس نے کہا کہ ایسے لا تشکیل دیں کہ جو ہماری عدالتوں کے اندر بھی کام آئے اور عوام الناس کے کو بھی کام آئے۔ اور آج ہم کہتے ہیں یہ فقہ حنفی جو ہے، یہ فقہ حنفی یہ قابل عمل نہیں، اور یہ فتاوی عالمگیری ہے ہی فقہ حنفی۔ اگر اس دور کے اندر ان لاز کے تحت فیصلے ہوتے تھے تو آج کیوں نہیں اس لا کے مطابق فیصلے ہو سکتے؟ لیکن صرف ہماری غلامانہ ذہنیت ہے، ہم انگریز کے غلام ہو چکے ہیں، ہمیں آج پھر اسی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ مہربانیاں تھی کہ اورنگزیب عالمگیر یہ کپڑے کی ٹوپی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، اس طرح کی کپڑے کی ٹوپی وہ سیتا تھا، بازار میں بیچتا تھا، اور جو وہاں سے آمدنی آتی تھی اس پر اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ وہ خزانہ عامرہ یا بیت المال سے کرپشن نہیں کرتا تھا۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں کبھی نون لیگ، کبھی پی ٹی آئی، جتنے چور خزانہ عامرہ کو لوٹ کر لے گئے، ہم ان کے دن رات نعرے لگاتے ہیں، دن رات نعرے لگا رہے ہیں۔ ارے کوئی ہو نا اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ، اس کے نعرے لگاؤ تو تمہیں پتہ بھی چلے کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور ہم جتنے چور ہیں اس ملک پر لوٹتے جاتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اپنی ساری جائیدادیں وہاں۔ ہمیں پھر اسی دور کی ضرورت ہے جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور حکیم صاحب نے اشارہ بھی پیر صاحب نے کر دیا ہے، لیکن دو تین ضروری باتیں جو ابتدا میں حکیم صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک تو میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث پیش کی ہے کہ
کہ جس میں مجدد کا ثبوت موجود ہے، اور دوسری حدیث مجدد الفسانی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ خواجہ کمال الدین محمد احسان، جو روزہ قیومیہ کے مصنف ہیں۔ انہوں نے جامع الدرر کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی راس احد عشر مئۃ سنۃ، اللہ تعالیٰ 1000 سال کے بعد ایک ایسا بندہ بھیجے گا، نور عظیم، جو نور عظیم ہوگا، اسمی اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ہزاروں کے حساب سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے۔ اور علماء کرام نے کہا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 1000 سال پورے ہوں گے، 11ویں صدی کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بھیجے گا کہ جو نور عظیم ہوگا، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ میری امت کے بے شمار لوگوں کو، 1000 لوگوں کو بخشے گا۔ اور سب سے پہلے مجدد فسانی کا خطاب دینے والے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، جو آپ کے استاد تھے، استاد نے مجدد فسانی قرار دیا ہے اپنے شیخ احمد فرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور باقی بے شمار علماء کرام کو پتا ہے کہ پوری امت کے آپ کے زندگی کے حیات کے اندر ہی علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر دیا، یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ یہی وہ 1000 سالہ مجدد ہیں شیخ احمد، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر زندگی کے اور آپ کہیں گے کہ پہلے 1000 سالہ کا مجدد کون ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ پہلے 1000 سالہ کے مجدد جو اس دین ابراہیمی، اس ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ دین ابراہیمی، اس کی تجدید کرنے والے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 1000 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کی، اور آپ کی تجدید کا فیض جاری رہا، اور اس کے دوسرے ہزارے کے اندر جو ابھی شروع ہے، یہ 1000 سال جب تک پورا نہیں ہوتا، حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض جاری ہو۔ ہر مجلس میں، ہر جگہ، ہر ذکر کی محفل میں، ہر جہاد میں، ہر تبلیغ و دعوت کے اندر مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض شامل ہے۔ یہ ہے مجدد فسانی رحمۃ اللہ۔ کوئی تحریک، کوئی جہاد اس 1000 سال کے اندر کسی عالم کی تحریک، کسی مجاہد کی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں رہ سکتی جب تک حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض جاری نہیں ہوتا۔ یہ ہے مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور ایک اگلی دلیل پیش کر کے آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ محظوظ ہوں گے اس بات پر، یہ جو ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں، یہ ہیرے اور جواہرات، یہ جب دو پہاڑوں کے اندر جب ان کی ابتدا ہوتی ہے، جب ان کی ایجاد ہوتی ہے، 1000 سال تک دو پہاڑوں کے اندر یہ رہتے ہیں، تب جا کر یہ ہیرے اور جواہرات بنتے ہیں، پھر قیمتی بنتے ہیں، پھر ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے 1000 سال تک۔ تو آئیے اس 1000 سالہ ہیرے کی طرف، یہ کن دو پہاڑوں کے درمیان رہے ہیں؟ ایک پہاڑ صدیقی ہے اور دوسرا پہاڑ فاروقی ہے۔ خاتم مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ آپ فاروقی اور نسل تھے، فرماتے تھے میں خون کا فاروق کا ہوں لیکن مرید صدیق کا ہوں۔ میں خون کا فاروق